پروفیسر یہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اسلام میں انا کا کیا تصور ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی فرد یا خاندان پر بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتیں آئیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہیں یا عذاب؟ حاضر حضرات، میں اس سے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری شرافت کی قدریں ایک لفظ میں محدود ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلف رسپیکٹ، ہماری ایگو، ہمارے ایگو سینٹرسٹی، ہماری انائے صغیر یا انائے کبیر، پھر اس کو فلسافیکل ورڈ بنا کر ہم اس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں جو بالکل مختصر سیدھی سادی سی آپ کی انا کا مظہر ہے، جو بڑا پازیٹیو ہے، جس کو آج تک کبھی نیگیٹو سمجھا نہیں گیا. وہ سیلف رسپیکٹ. وہ کہتے ہیں یہ سیلف رسپیکٹ ہے، مگر خواتین حضرات آج تک کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ سیلف رسپیکٹ بنتی کس چیز سے. سیلف رسپیکٹ ہمارے کمپلیکسز کی پیداوار ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ کسی بھی سوشل آرڈر میں ہماری محرومیوں سے بلٹ ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ ہمارے غلط اندازوں کی پیداوار ہوتی ہے. انٹائر کانسیپٹ آف سیلف رسپیکٹ از بورن آف our inferiorities and complexes in a social order. ایک آدمی اگر اس لیے انا کا مالک ہے، اس لیے انا کا مالک ہے کہ وہ سمجھتا ہے میری توہین ہوئی، میں انسلٹ ہوا. میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ سناؤں جو اس میں مجھے بہت ساری کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. کہ میں ایک دفعہ ایک تھانے دار صاحب نے نا مجھ سے کہا کہ جی آپ گواہی کے لیے تھانے میں آئے. تو میں چلا گیا. تو نارملی جیسے میری عادت تھی تو میں جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. تو تھاندار کا یہ کرسی تواڈے واسطے نہیں بڑی، بڑی بات، ایک کرسی تواڈے واسطے نہیں بڑی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک دم میرے پورے وجود میں وہ احساس کی ایک شدید ڈس رسپیکٹ کی اور جو میری توہین مراتب کی بڑی شدید لہر اٹھی. اور مگر میں نے اس وقت سوچا یار کہ اس شخص کو یہ تو ٹپیکل ایجوکیشن کا مالک ہے اور اسی طرح یہ کہے گا. اور اسے میں نے کہا بہت نوازش جناب، میں کھڑا ہو جاتا ہوں مگر میں ملزم کی حیثیت سے نہیں آیا. آپ نے گواہی طلب کرنی ہے، جو گواہی لینی ہے تو لو، نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اتنے میں اسے ایک فون آیا. ایکچولی کسی نے پیچھے سے جاتے ہوئے کہا کہ پروفیسر صاحب تھانے جا رہے ہیں. تو کسی سے فون آیا. میں نے دیکھا کہ وہ فون سنتا سنتا کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور کہا یہ پروفیسر صاحب آئے ہیں کہ میں اب دل میں پوری سچویشن سمجھ رہا تھا کہ غالباً اس کے کسی افسر نے اسے فون کر دیا ہوگا کہ پروفیسر صاحب آئے ہیں. واپس آ کے اس نے ادھر دیکھا. میں نے کہا یار پروفیسر تو میں ہی ہوں بدقسمتی سے. اس نے کہا جناب یہ کرسی پلیز کرسی پہ بیٹھ. تو میں نے کہا یار میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں. میں نے کہا یار بات سنو، مجھے پہلی دفعہ تم نے بہت بڑا سبق دیا ہے تو میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں. تو کہہ رہا نہیں پلیز سر آپ یقین جانے میں نے پہچانا نہیں. میں نے کہا مجھے زیادہ اسی کا دکھ ہے کہ تم نے پہلے پہچانا نہیں اور اب پہچان گئے. تو میں نے کہا بھائی اس کرسی پہ بیٹھنے سے میری عزت کم نہیں ہوتی تھی، نہ میری توہین میں اضافہ ہوتا تھا. جب تم نے کہا اٹھ کھڑے ہو تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان کی بھی عزت اور بے عزتی کے احساس سے گزر گیا ہوں. اب میں بیٹھوں گا نہیں. تو کافی دیر اصرار کرتا رہا، منتیں کرتا رہا. تو بہرحال جب کام ختم ہوا تو میں باہر نکلا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو انسان، اس کو ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر میں سیلف رسپیکٹ کا مالک ہوتا تو میں وہاں اس سے الجھتا کہ تیری کیا مجال ہے، تو نے یہ کیوں کیا، تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے جانتا نہیں ہوں تو دراصل میں بیگ کر رہا ہوتا ہوں کہ یار خدا کے لیے میرے اندر کے رسپیکٹفل انسان کو پہچان لو. تو خواتین حضرات،
ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے شیخ کو، وہ شیخ جنید کا قول تھا، تو اس نے کہا کہ تم اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد ایک طرح سے چلتے ہیں. تمہارے اندر زمین کا اخلاق آنا چاہیے کہ نیک و بد سب ایک طرح چلتے ہیں. اس بیچاری کو پتہ بھی ہے زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پہ فخر بھی کرتا کہ آج مجھ پر سے ایک ایسی ہستی کے پاؤں گزرے جو اللہ کو یاد کر کے چل رہا ہوتا ہے. دوسرا گلہ بھی کرتا ہوگا آج ایک ایسے بدبخت کے گزرے کہ پتہ نہیں شیاطین کی تعریف میں مصروف تھا. تو نیک و بد ایک طرح سے اس زمین پہ چلتے. مجھے کبھی یہ جملہ کا استحقاق تو مجھے پتہ تھا، جیسے آپ ایک اچھی سینگ سے متاثر ہوتے ہو، میرا خیال ہے میں بھی متاثر ہوتا ہے. اسٹیٹکس تو ہر آدمی موجود تھے، ان پڑھ میں بھی ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوں، آئی واز اے سیلس مین، بیچ رہا. تو ایک آدمی اندر آیا، بالکل جٹ سا تھا ویسے. تو اس نے پوچھا یہ پیالیاں کتنے کی؟ اور ویسے آنیسٹلی میں نے کہا یار یہ 60، میں نے کہا اوپر اندازہ لگایا 10% نفع جو تھوڑا بہت تھا. میں نے کہا یار یہ 65 کی ہے. کہتا بکواس کرتے ہو؟ کہتے بکواس کرتے ہو؟ اب یقین جانو کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ عادت ہے، وہ حرارہ نے کہا کہ جب حضور نے مجھے دودھ پلایا تو اس کی سیرابی میرے پاؤں کے ناخنوں تک پہنچ. مگر جب اس قسم کی آپ کی کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی سیرابی پاؤں کے ناخنوں تک پہنچ. تو مجھے اپنی ذلت کا احساس میرے پاؤں کے ناخنوں تک ہوا، اور میرا دل چاہا کہ اس بیوقوف کو بتاؤں تو پوسٹ گریجویٹ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، اوپر سے گمن کا لاہور کا، اوپر سے 18 سال پروفیسر رہا، اور بیوقوف تجھے فخر کرنا چاہیے، تو الٹا مجھے کہتا ہے بکواس کرتے ہو. تو مجھے اتنا شدید غصہ ہے کہ میں نے کہا اس کو ایک آدھ تھپڑ لگا کے رخصت کرو. جب وہ غصے میں تھا نا میں، تو اچانک میرے شیخ کی یہ سٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آئی کہ اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد ایک طرح سے گزرے. اینڈ سڈنلی آئی سویئر، سڈنلی ایسے لگا جیسے میں برف میں جم گیا ہوں. مجھے ایسے لگا کہ یار شیخ یہ کہہ رہے کہ اس بیوقوف کا، اور یہ دیہاتی سا بندہ ہے، جب بھی بازاروں میں آتا ہے یہی کچھ کرتا چلا جاتا ہے، اگلے سنتے بھی ہیں، اگلے ہیں بھی اسی قسم کے. تو اگر ایک ایکسیپشن نکل آئے تو اس بیچارے کو کیا پتا، اس کو کیا پتا. تو بالکل اسی طرح تو اپنے حساب سے کیوں اسے پرکھ رہا ہے، جیسے بے شمار دنیا راہ گزر سے گزرتی ہے، تو بھی اس کو اس نظر سے دیکھ. تو پتہ ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا یار میں پیالیاں نہیں بیچتا، خدا کے لیے دکان سے نکل جا ورنہ میری جہالت واپس آ جائے. تو خادم حضرات، یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کے بارے میں جب بھی آپ انالیسس کرو گے، اسی سے ایگوز پیدا ہوتی ہیں، اسی سے فطرت میں تناؤ آتا ہے، اسی سے شخصیت میں عجب پیدا ہوتا ہے، خلق سے سیپریشن پیدا ہوتی ہے. اور ایگو ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی غلط کوالٹی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، وہ چیز جو آپ میں نہیں ہے اور جس کو آپ پوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ میں ہے، اس کی بنیاد پہ ایگو تخلیق ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ کی کوئی بنیاد. فرض کرو ایک شخص نے مجھے کہا کہ جناب چودھری محمد علی پرائم منسٹر پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں مجھے اس نے کہا کہ جی 25 برس انہوں نے ایک دن اپنی سیٹ نہیں چھوڑی. 25 برس اتنے ریگولر تھے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا ریگولر تھے کہ پاگل تھے؟ یار یہ کیسے ہو سکتا؟ واز ہی اے مین اور اے مشین؟ واز ہی ڈوئنگ اٹ ڈیلیبریٹلی؟ تو کتنا پاگل تھا جس نے 2 دن چھٹی بھی نہیں لی 25 برس میں. پھر میں نے کہا یار بات یہ نہیں ہے، ایکچولی شاید یہ پوزیشن اور obsession کی انتہا ہے کہ ہی نیور وانٹیڈ اینی باڈی ٹو سٹ ان ہز چیئر. اس کے تصور میں نہیں تھا کوئی اور آ کے اس کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس کو بڑی جلن ہوگی. اس قسم کے اصول ہمارے رسول میں نہیں ایگزسٹ کرتے، یہ آپ یاد رکھیں.
یہ میکسیمیٹیز نہیں ایگزسٹ کرتی. جنہوں نے آپ کے لیے نقشہ حیات مرتب کیا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے زندگی کا نصاب مرتب کیا ہے، ان میں یہ ایکسٹریمٹیز نہیں پائی جاتی. انہوں نے وہ گھوڑے پہ چڑھے اور گھوڑے سے گرے بھی، ان کی کمر میں تکلیف ہوئی، وہ مسجد میں جاگے اور سوئے بھی. انہوں نے اچھا کھان 2 دستیاں گوشت کی کھائیں اور بھوکے بھی رہے. انہوں نے خوبصورت یمنی چادریں بھی پہنی اور کبھی کبھی ایک لباس میں بھی وقت گزارا. تو زندگی کی کسی بھی بات میں آپ دیکھو گے کہ نارملسی از دی اسٹرانگسٹ ویلیو ان ہیومنس. سو ویر ایور دیر از نارملسی دیر از نو ایگو. بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں.